بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاز اینڈ قرآن کے 14ویں لیکچر معروف اسکالر، آئینی اور قانونی امور کے ماہر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں خواتین و حضرات قرآن کی دنیا میں چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ آج قرآن حکیم کے حوالے سے ایک ٹرانسلیشن ہنگیرین لینگویج میں، ہنگری کی جو زبان ہے اس میں ہوئی 1987 میں۔ بوڈاپیسٹ ہیلیکون کا شہر ہے وہاں پہ، اور رابرٹ سائمن ہے، انہوں نے یہ ٹرانسلیشن کی۔ یہ ایک نئی بات تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے بے تحاشا خطوط موصول ہوتے ہیں اور بہت سارے میلز آتے ہیں، آپ تک اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، لوگ آپ تک کیا تاثرات پہنچاتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے؟ مجھے یہ خوشگوار خوشی بھی ہے اللہ کی مہربانی سے، اور بہت اطمینان ہے، لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں جی سر کہ لوگ قرآن کا جو سبجیکٹ وائز ہم جس طرح سے احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قوانین کے حوالے سے، اس میں بہت انٹرسٹ ہے لوگوں کا۔ اس انٹرسٹ کے دو میں آپ کے دیکھنے والوں سے شیئر کر لیتا ہوں۔ میں کوئی 10 دن پہلے ایک سفیر صاحب نے گھر پہ کھانے کے لیے بلایا، عرب سفیروں میں سے، تو وہاں ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے نہیں جانتے، وہ عرب تھے۔ انہوں نے کہا میں عبد الرحمن بخاطر صاحب ہیں، کرکٹ کے بہت بڑے آدمی اور شارجہ کپ وغیرہ بہت پاپولر ہیں، میں ان کا بھائی ہوں، اور جو بخاطر صاحب کے بیٹے ہیں وہ جو یو اے ای کے کنگ ہیں، ان کے ریلیجس افیئرز پہ ایڈوائزر ہیں، اور ہم سارے آپ کا لاز ان قرآن کا لیکچر بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ عربی ان کی اپنی زبان ہے، ٹرانسلیشن انگلش کی ہے، تو مجھے اس سے ریچ جو ہے اس کی لیکچر کی پتہ لگی۔ دوسرا جو جب پچھلے ہفتے یہاں سے بات کر کے باہر نکلا تو مجھے کال آئی کہ منصورہ سے بیگم قاضی حسین احمد صاحبہ ہماری محترم لیڈی ہیں، انہوں نے کال کی، ان کی بیٹی بول رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ بہت مہربانی کی، انہوں نے اپنے جذبات مجھ تک پہنچائے اور بڑی شاباش دی، اور ساتھ یہ کہا کہ وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتی لیکن بیٹی کے گھر میں جا کے لاز ان قرآن کا لیکچر ضرور سنتی ہیں، وہ کبھی مس نہیں کرتی۔ ماشاء اللہ جی۔ اور خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد ہم لیکچر کی جانب بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ لیکچر کے لیے ڈاکٹر صاحب بسم اللہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوٹتے ستاروں کی قسم، سورہ الواقعہ۔ آسمانوں، کائنات اور اس کے رازوں کی قسم، سورہ طارق۔ نیچے آتے ستاروں کی قسم، سورہ النجم۔ اپنی راہ چلتے ٹمٹماتے ستاروں کی قسم، رات کی رخصتی اور طلوع صبح کی قسم، سورہ التکویر۔ سورہ یاسین، حکمت سے بھرپور قرآن حکیم کی قسم، سورہ زخرف، کھلی واضح کتاب قرآن کی قسم، سورہ الذاریات، بھرپور جھکے بادلوں کی قسم، تیرتے جہازوں کی قسم، رحمتیں بانٹتے اللہ کا حکم مانتے ہوئے فرشتوں کی قسم، سورہ طور، آسمانی چھت اور بکھرے ہوئے سمندر کی قسم، سورہ شمس، دمکتے سورج، ابھرتے چاند، طلوع دن، پردے میں چھپی رات، بہشت اور اس کے بنانے والے، زمین کو وسعتیں دینے والے اور روح کی تخلیق اور اس کی تکمیل کرنے والے کی قسم، سورہ القلم، قلم اور لکھنے والے کی قسم، سورہ تین، زیتون اور طور سینائی کے پہاڑ کی قسم، اور پچھلی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی قسمیں سورہ شمس میں سے تھی۔ قسم یا اوتھ لینا، یہ قرآن میں سمجھانے کا، تفہیم کا، بیان کا اور تبلیغ کا ایک انداز ہے، اور یہی میرا آج کا لیکچر ہے، ایڈمنسٹریشن آف اوتھ۔ قسم کیا ہے؟ قرآن کس طرح سے قسم کو دیکھتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، اور معاشرے پہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ دو چیزیں آپ کے سامنے بہت ضروری ہیں رکھ کے اس بات کو سننا۔ ایک تو یہ کہ جو جھگڑے ہیں دنیا کے اندر، ان کے فیصلے کرنے کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے قانون کے اندر، اور شہادت قسم کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ یہ صرف مسلم معاشروں میں نہیں ہے، غیر مسلم معاشروں میں بھی ہے۔
اور یہ ساری دنیا کے اندر ہے کہ کوئی نہ کوئی اوتھ ضرور گواہ کو جب وہ وٹنس باکس کے اندر آتا ہے کوئی نہ کوئی قسم اس کو ضرور دی جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی واسطہ اس کو ضرور دیا جاتا ہے کہ تم نے سچ بولنا ہے. بولے نہ بولے یہ اور بات ہے, یہ اس کا اپنا کام ہے. یہ قرآن کا انداز ہے جو میں نے آپ کے سامنے آغاز کے لیے رکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن آف اوتھ کے ذریعے سے, حلف کے ذریعے سے اور قسم کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا منشا کیا ہے. بات ویسے بھی ہو سکتی ہے کہ بات کرنے والے کے دل میں یہ بات رہے, یہ گمان ضرور رہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنی بات کے لیے جواب دے. کس کے سامنے؟ وہ جس کی قسم اٹھا رہا ہے. ایک جگہ قرآن حکیم میں آیا کہ جو قسم اٹھاتے ہیں ضمانت کس کی دیتے ہیں؟ خدا کی ضمانت دیتے ہیں. بے شمار آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم, آپ کی صفت گنوا کے کہا کیا کہ اے فلاں صفت والے رسول تیری قسم. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر ایڈمنسٹریشن آف اوتھ کے اوپر میں پاکستان کے قانون کا بھی حوالہ دوں گا اور تورات کی میں کچھ صورتوں ان کا بھی میں حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ 6 صورتیں اور 11 ورسز ایسی ہیں قرآن حکیم کے اندر جس میں اس سبجیکٹ کو ایڈریس کیا گیا ہے. وی آر سٹارٹنگ with سورہ البقرہ ورس نمبر 2 to 4 and 2 to 5. سورہ البقرہ ورس نمبر 224 اور 225. ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. And make not Allah's name an excuse in your oaths against your doing good and acting piously and making peace among mankind. And Allah is all hearer, all knower. Do not swear much. And if you have sworn against doing something good, then give an expiation for the oath and do good. Allah will not call you to account for which is unintentional in your oaths. This is very important. But He will call you to account for what which your hearts have earned. And Allah is often forgiving, most forbearing. Surah Al-Baqarah, verse number 2 to 4 and 2 to 5. آغاز اس طرح سے ہے کہ اپنے حلف کے لیے اللہ کے نام کو بہانہ مت سمجھو. دیکھیں 1400 سال پہلے جو بات کہی گئی, آج آپ جب عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں, جرگے میں بیٹھتے ہیں, گھر کے اندر مجلس ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے, تو لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کو منع فرمایا گیا ہے کہ سختی کے ساتھ روکا گیا ہے کہ اس ہستی لم یزل اور اس ہستی بے بدل کا نام بہانے بازی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. بہانہ کوئی بھی ہو, دنیا داری کا بہانہ ہو یا کسی کی ذات کا بہانہ ہو, کسی تنازع کا بہانہ ہو یا کسی مسئلے کا بہانہ ہو. ایک دوسرا کیا کہا گیا کہ اللہ از آل ہیئرر آل نوئر. یہ کوئی مت سمجھے کہ جو بہانے بازی اور ہیلا سازی کرے گا خدا کا نام استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں لگے گا. وہ شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں, اس لیے سنتے بھی سارا ہیں اور جانتے بھی سارا ہیں. یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے.